يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ الانفال سے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین 5 چیزوں کی طرف نشاندہی فرما رہا ہے، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو مسلمان کو مسلمان بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں، اور اس کو مسلمان بنانے کے بعد ایمان پر ثابت قدمی اس کو عطا کرتی ہیں، اس کو دیتی ہیں۔ اور یہ ثابت قدمی بندہ جب طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مخاطب بھی ان لوگوں کو کیا ہے جو اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ فئہ جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں۔ امام راغب رحمہ اللہ نے اس کے معنی میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی جماعت، کوئی گروہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے میدان میں کھڑی ہو، اس کو فئہ کہتے ہیں، گروہ اور جماعت کہتے ہیں۔ اور یہ گروہ اور جماعت اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر، تشریح، معنی دوسری جگہ پر بھی بتایا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ جماعت، یہ گروہ، اس میں سے تھوڑے اللہ کے لیے نکل گئے، تھوڑوں پر زیادہ کو اللہ نے غلبہ دے دیا۔ اور اللہ رب العالمین کے راستے میں تھوڑے ہونے کے باوجود زیادہ پر، کثرت پر غلبہ پانے والے ہوں تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی کے معنی کو مفسرین نے اس جماعت اور گروہ پر بھی استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ بولا گیا ہے جو اللہ کے عداوت میں میدان میں کھڑے ہیں، اسلام کی عداوت میں کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور عربی زبان کا یہ حسن ہے، اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کا ایک لفظ ایک سے زائد معنی دیتا ہے، اور جس جگہ پر وہ جملہ بولا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے، اس جملے میں آنے کے بعد وہ اپنے معنی کی مطابقت بناتا ہے، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سیاق و سباق۔ اس کے پیچھے دیکھیں کیا بات ہے، آگے دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، جہاں جس درمیان میں یہ لفظ آیا، جملہ آیا، اس کا سبب نزول کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ بولا کیوں گیا۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ۔ مومنوں، مسلمانوں، جب تمہارا ٹکراؤ ہو جائے، اور لقیتم یہ لقی یلقا سے ہے، ملنا، آمنا سامنا ہونا، ملاقات کرنا، اور ہم اردو زبان میں ملاقات کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے نکلا ہوا، اسی سے مشتق۔ لیکن اس فئہ کے ساتھ یہ لقیتم کا جو لفظ ہے یہ خاص میدان کے لیے ہے، آمنے سامنے کے لیے ہے، مقابل کے لیے ہے، مد مقابل کے لیے ہے۔ کسی گروہ کا تمہیں سامنا ہو جائے، یہ اس کا معنی۔ ایمان والو، اسلام والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی سے مقابلہ ہو جائے، تم کسی کے مد مقابل ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فاثبتوا، پھر ثابت قدمی دکھانی، پیٹھ پھیر کر نہیں جانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں، آپ علیہ السلام کا یہ معرکہ، یہ غزوہ، اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے 2 باتیں کی ہیں وہ دونوں کو ہمیں دکھلا دیتا، اس کا عملی طور پر ہمیں ثبوت مل جاتا ہے، پریکٹیکل مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے۔ اور وہ کیا ہے؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ دشمن بڑا ہے، مسلمان مہاجر بھی ہیں، اسباب، وسائل، مال و دولت، سواریاں کچھ بھی نہیں ہیں، اور مد مقابل میں کتنے ہیں؟ یہ 300، 350 ہیں، وہ 1000 ہے، 3 گنا زیادہ تعداد میں دشمن زیادہ ہے، یہ تعداد میں کم ہے، لیکن کیا ہے؟ فاثبتوا، مد مقابل ہو گئے، آمنا سامنا ہو گیا، اب ثابت قدمی دکھانی ہے، اب اپنے قدموں کو کمزور نہیں کرنا۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اتنا زیادہ یاد کرنا ہے، اتنا زیادہ اس سے مانگنا ہے، اتنی زیادہ اس سے دعا کرنی ہے، لعلکم تفلحون۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میدان سے ملتی ہیں۔
تعداد تھوڑی ہے، مد مقابل زیادہ ہے، کھڑے اور کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے التجا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ مانگا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کندھے مبارک پر چادر تھی گر گئی تھی، اٹھا کر کندھوں پر رکھ کر تسلی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول تسلی رکھے، اللہ رب العالمین لازمی مدد کرے۔ ہمیں یہاں ایک نقطہ سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین سے کتنا اور کیسے مانگنا ہے، ثابت قدمی کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کر لی، اللہ کے سامنے سوال کر لیا، مانگ لیا، شاید کافی، بلکہ اس میں کثرت نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کیسے ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اللہ رب العالمین سے مانگ کر دکھایا ہے، اس میں التجا بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، اپنی کمزوری کا اظہار بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی، اطاعت اور فرمانبرداری بھی ہے۔ یہ 7 چیزیں اس میں شامل ہوتی، اور 8ویں بھی شامل کیے دیتے ہیں، بندے کا حلال و حرام وہ بھی اس کے اندر شامل۔ اللہ رب العالمین سے بندہ جب مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، کثرت کو اختیار کرتے ہوئے ان 8 چیزوں کو بھی اس کو سامنے رکھنا۔ اور دوسرا نقطہ یہاں پر جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اٹل ہو جانا ہے، کھڑے ہو جانا، اس پہ کمزوری نہیں دکھانا۔ اور جب اس پر ہم مضبوطی سے ٹھہر جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ثابت قدمی دکھائیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت بندے کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں، دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی مقام پر کیا۔ ثابت قدمی تم دکھاؤ، مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کا پہلا معرکہ، اور ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کون سے وسائل تھے، کون سے اسباب تھے، ان کی حالت ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہو، اس کا رہنے کا بھی ابھی بندوبست نہیں ہے، اور اس کے اوپر یہ کیفیت ہو جائے تو کیا بنے۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جن کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا امتحان ہے، اس کو گزارنا کس طریقے سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا کر سمجھایا تھا، اور اس جماعت نے اس کو اپنایا تھا، اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کی تھی، اس کے اوپر ثابت قدمی دکھائی، اور اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیسرا پیغام جو یہاں پر دیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس پر ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، اور اس کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں کہا کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر بندہ اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لے آئے۔ وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، رشتہ داری کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی کام، تجارت، کاروبار، معیشت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی چیز اپنے گھر کے لیے خریدنا چاہتا ہے، وہ گھر بنانا چاہتا ہے، وہ کوئی سواری لینا چاہتا ہے، الغرض دنیا کا کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھنا۔ اور یہ حکم صرف عبادات میں نہیں، ہم کہیں جی کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمے کے بعد 4 ہیں، شاید یہ اس طرح کرنے ہیں، نہیں، یہ بھی کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے دنیا کے تمام معاملات اللہ کے حکم، محمد الرسول اللہ کے حکم کے تابع کریں۔ اللہ کا حکم، محمد الرسول اللہ کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کا پریکٹیکل، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہم جب اس چیز کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، ہاں مجھے اس کی اجازت ہے، میں کر لوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں کروں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، میں رک جاؤں، منع ہو جاؤں، یہ اطاعت۔ کوئی لمبی چوڑی اس میں بحث نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی بنے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت بنی تھی وہ اسی پر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو گئے،
کوئی اپنی مرضی اپنی پسند اس میں شامل نہیں ہوئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے کیسر و کسرا کا مالک بنا دیا۔ کتنی لمبی مدت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے کتنے سال؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعد الہجرہ 11ویں سال دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ربیع الاول میں۔ اس کے بعد ابو بکر کے 2 سال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیسر و کسرا فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم کی یا نہیں کی؟ اس کا ثمرہ کیا تھا؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واطیعوا اللہ ورسولہ۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے ان آیات میں ذکر کرنی ہے وہ 5 اس میں شامل ہیں، 3 میں کر چکا ہوں، اس لیے 3 گنی میں نے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں چھوڑا، اپنی مرضی دین میں شامل نہیں کی، اپنی منشا، اپنی مراد، اپنی چاہت کو دین نہیں بنایا، بلکہ دین کو اپنی مرضی بنا لیا کہ دین جو کہتا ہے وہ میری مرضی ہے، دین جو کہتا ہے وہ میری منشا ہے، میری پسند ہے، دین جس سے مجھے منع کرتا ہے وہ میری مرضی نہیں ہے، وہ میری پسند نہیں ہے، میں اس کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معاشرہ ملا تھا وہ ہمارا معاشرہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کا سامنا تھا اس معاشرے کی حالت یہ تھی کہ وہ بچی پیدا ہونے پہ اس کو دفن کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ناک کٹوائے گی۔ آج کہتے ہیں نا جی اسلام نے خواتین کو پردے کا حکم دے کے ان کی آزادی کو سلب کر لیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ پہلے تو زمین میں درگو ہوتا تھا، اسلام نے آ کے عزت، وقار، احترام، برابری دی، حق دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاشرہ ملا تھا، ہمیں تو یہ نہیں ملا۔ ہمارے تو بیٹی کا احترام ہے نا، عزت ہے، باپ کے لیے پیاری ہوتی ہے۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں عقل سے پیدل جو یہ محسوس کرتے ہیں کیوں ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معاشرہ ملا تھا وہ معاشرہ ایسا تھا کہ بیت اللہ میں بت تھے، ہمیں تو یہ معاشرہ نہیں ملا۔ یہ معاشرے کا زمین و آسمان کا فرق۔ اور دوسری طرف بھی ایک فرق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آنے والے جو آپ کے ساتھی بنے تھے وہ آپ پر جان نچھاور کرتے تھے عملی طور پر، زبانی نہیں، زبان سے صرف نہیں، عملی طور پر، اور اس عمل کو دکھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی زندگی پوری بدل دیتے تھے۔ ہمیں تو وہ معاشرہ ملا جس میں مسلمانوں کی کثرت ہے۔ ہاں ایک فرق یہاں پر ضرور ہے کہ وہ مسلمان محمد الرسول اللہ پر جو ایمان لے کر آئے، آپ کو دیکھ کر ان کا ایمان اور آج کے مسلمان کا ایمان، اس میں بھی اسی طرح فرق ہے جس طرح یہ معاشرے میں فرق ہے۔ اسی لیے معاشرہ بگاڑ کا شکار بھی ہوتا اور ہے، لیکن اس کی اصلاح بھی ہم نہیں کرنی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح کرنی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی میں کام کروں اس کے لیے مجھے کتاب و سنت دیکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھنا، کرنے کا ہے تو کر لوں، منع ہے تو رک جاؤ۔ چوتھی بات، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، تنازع پیدا نہیں کرنا۔ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب، تمہارا دبدبا، اللہ رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے جو کلمہ توحید تم نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں جو روب تمہارا ڈالا ہے، جو دبدبا پیدا کیا ہے، وہ ہوا ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے اختلاف کی وجہ سے، اور وہ اختلاف کون سا ہے؟ تمہارا آپس کا اختلاف۔ تنازع کون سا ہے؟ تمہارا آپس کا تنازع، آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا۔ حالانکہ تمہاری پہچان کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، سلوگن کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ سلوگن ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ ماتھے کا جھومر ہے۔ ایمان، اسلام، مسلمان، مومن، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ولا تنازعوا، اس کی پہچان کیا ہے؟ واطیعوا اللہ ورسولہ، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کا میزہ ہے۔ اور اگر وہ آپس میں اختلاف کرتا ہے، وہ اس کا سیاسی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، حسب نسب کا ہو، رنگ کا ہو، علاقے کا ہو، زبان کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو،
اس نے اختلاف کیا ہے، اسلام میں اختلاف کر لیا، اپنے ایمان میں اختلاف اس نے کر لیا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارا روب دبدبا اب نہیں رہے گا، وہ ہوا ہو جائے گا۔ ریح ہوا کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا پیٹ میں بڑی ری باتی ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، اردو کا لفظ ہے نا، لیکن قرآن میں ہم سمجھتے نہیں قرآن کیا کہہ رہا۔ یہ ہوا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو روب دیا ہے اس کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ختم بھی کیسے ہوگا؟ اڑ جائے گا۔ ہوا میں کوئی چیز اڑ جائے، بندہ پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ابھی تیز ہوا چلے، باہر کوئی شاپر اڑ رہا ہو، آپ بھاگ جائیں پیچھے، کوئی جیب سے نوٹ گر جائے پکڑ کے دیکھ لیں، ہوا لے گئی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ کام نہیں کرنا، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے، ان کو بنیاد بنا کر جھگڑا نہیں کرنا، اپنا شرازہ بکھیرنا نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ اسلام کا قلعہ بن کر میدان میں کھڑے ہونا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے ہاں میں مسلمان ہوں، اسلام کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس سے مجھے نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم، میری پسند ناپسند کا عمل دخل نہیں۔ اور یہ اختلاف امت مسلمہ کا اختلاف کتاب اللہ نے بڑا آسان حل دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان حل دیا۔ پتہ نہیں اس حل کو چھوڑ کر ہم اور حل کیوں تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہیں مذہبی ہم آہنگی کے نام پر، کہیں تفرقہ اور فرقہ بازی اس کے نام پر۔ اور یاد رکھ لیں کتاب اللہ نے جو حل دیا ہے، اللہ کی کتاب نے، اللہ کے کلام نے جو حل دیا ہے، محمد رسول اللہ نے جو حل دیا، اس حل کو چھوڑ کر ہم دنیا جہان کے حل اکٹھے کر لیں، حل نہیں مل سکتا۔ اور وہ حل کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حل ہو گیا، یہ میری بات نہیں، میرا جملہ نہیں، اٹھائیے قرآن مجید سورۃ النساء پڑھ لیں۔ کس نے منع کیا ہے؟ علم حاصل کریں، اپنی تعلیم کو، اپنے علم کو بڑھائیں، کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو بھی کھول دے۔ ساری چیزوں کے اختلاف کا حل فردوہ الی اللہ والرسول ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے معنی یوں کرتے ہیں، فردوہ الی الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ کی سنت پر اپنے اختلاف کو لے آؤ، اس میں حل موجود ہے، تمہارا لڑائی جھگڑا نہیں رہے گا۔ پانچویں بات اللہ رب العالمین کا وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے، میدان میں بندہ کھڑا ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، ثابت قدمی اس نے دکھانی ہے، اسلحہ ویپن کمزور ہے، کم ہے، تعداد تھوڑی ہے، ثابت قدم ہے، اللہ کہتا ہے مدد آئے گی، اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا، اللہ کہتا ہے فلا دو۔ تیسرا کام کرتا ہے اطاعت، بندگی، اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ان 4 کاموں کو کرتے ہوئے اس کو پریشانی بھی آئے گی، مصیبت کا سامنا بھی ہوگا، مشقت بھی اٹھانا پڑے گی، مالی طور پر نقصان بھی ہوگا، جانی طور پر نقصان بھی ہوگا، وسائل کی کمی کا سامنا بھی ہوگا، مہنگائی جیسی چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو کیا کہا؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا، دل چھوڑنا نہیں، وَاصْبِرُوا، صبر کے ساتھ اطاعت اور بندگی کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو فتح اور نصرت دیتا ہے۔ اور صبر، اس کی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں بے شمار ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جملہ بولا جاتا ہے نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا، یقیناً میٹھا ہوگا۔ ان 4 چیزوں کو اپناتے ہوئے، ان پر کھڑے ہوتے ہوئے، ان کو سر انجام دیتے ہوئے، کسی بھی قسم کی مشقت کا سامنا ہے، اس پر صبر کرنا، اور اس صبر کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور فیشن ہاتھ اٹھا کر منہ پہ مارے نہ مارے اور نکل گئے، بھاگ گئے، دنیا جہان کی جلدی ہمیں یہاں پر ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے،
اور اس کی فضیلت کیا؟ جب تک بیٹھ کر ذکر اذکار کریں گے اللہ کی طرف سے آپ پر فرشتہ مقرر ہے جو آپ کی مغفرت کی دعا اللہ سے کر رہا ہے، اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ نماز پڑھ کے نماز کی جگہ پر وضو کی حالت میں بیٹھا ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، تیرے سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے۔ بندہ دعا نہیں کر رہا، نوری مخلوق فرشتہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کے گناہ کوئی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ مانا کیا؟ اللہ جس کو دینا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور اللہ جس کو منع کر دے، جس کو نہ دے، اس کو دنیا ساری طاقت لگا لے، زور لگا لے، اس کو دے نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ یہ بندے کا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے، اور یہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔